من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے شروع میں پہلی سورت کے اندر یعنی سورہ فاتحہ کے اندر اپنے بندوں کو جو دعا سکھائی وہ یہ تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا اللہ ہم کو دکھا دے سیدھی راہ، اس پر چلا، استقامت دے، اس پر خاتمہ کر، راہ ان کی جن پر آپ نے انعام فرمایا، وہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، نیک لوگوں کا گروہ، نہ راہ ان کی جو غضب کیے گئے یہودی، نہ گمراہ نصارہ. یعنی ہمیں یہ دعا سکھائی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم سیدھی راہ دکھا، یہود و نصارہ کی راہ سے بچا. اب آگے اللہ نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا، خاص طور پر یہودیوں کا یہاں اور نصارہ کا اگلی صورت میں آل عمران کے اندر، تاکہ ہم ان کے راستہ سے بچ سکے اور جو ان کے اندر غلطیاں تھیں، جرائم تھے، ہم ان سے دور رہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور یہودیوں کے جرائم اور قباحتوں کا، تاکہ ہم اس سے دور رہیں. ان کی جرائم اور ان کی قباحتوں میں سے ایک یہ جو اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں ذکر کی ہے کہ وہ کچھ باتیں مانتے تھے، کچھ باتیں نہیں مانتے تھے. اللہ نے جو احکام نازل کیے، اللہ نے جو ان کو احکام دیے، ان میں سے کچھ باتوں پر عمل کرتے تھے، کچھ باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ جو طبیعت کے مطابق، حالات سازگار، برادری قبیلے کے مطابق، اپنے من خواہش کے مطابق، حالات کے مطابق، دوستی احباب کے مطابق، سوسائٹی کے مطابق اس کو کر لیا. اور جو سوسائٹی سے ٹکرائے، دوست احباب سے معاملات ٹکرائے، برادری قبیلے سے ٹکرائے، من اور خواہش سے ٹکرائے، حالات نے ساتھ نہ دیا، ان کو چھوڑ دیا. یہ ان کے اندر بری بات ہے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس لیے یہ بتا رہے ہیں تاکہ ہم اس روش کو اختیار نہ کریں. مثلا مدینہ منورہ میں دو قبیلے قدیمی آباد تھے، اوس اور خزرج. ان کی آپس میں بڑی لڑائیاں رہتی تھی. جاہل لوگ بس ایسے ہی، اس کی گائے اس کی کھیتی میں آگے لڑائی شروع ہو گئی، 40 سال ختم ہی نہیں ہوئی، نسل در نسل لڑائی. پانی بارش کا باہر میدان میں کھڑا ہے، پانی رک جاتا ہے بارش کا باہر میدانوں میں. اب گزر رہے قافلے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، جا رہے ہیں پانی پلانے کے لیے. آگے اوپر سے اور قافلہ آ گیا، پہلے ہم پلائیں گے، تم کون ہوتے، تم بڑے ہو، ہم بڑے ہیں، دیکھ تو دیا اپنے قبیلے کو. یہ لڑائی چھڑ گئی. پانی وہی، گھوڑا وہی، لڑائی چھڑ گئی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یوں ہی تکرار ہوتی رہتی تھی، تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ہم میں. ہم پہ اللہ نے فضل کر دیا. وہ یہ بیان کرنا چاہتے کہ پہلے ہم ایسے تھے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں ہوتی تھی. بعد میں آ کے یہاں یہودیوں کے 3 قبیلے آباد ہو گئے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع. اب ہوا کیا؟ وہ قدیمی باشندوں کے ساتھ دوستیاں ہو گئی، تعلقات ہو گئے، رشتہ داریاں ہو گئی. کن کی؟ اوس کی بنو قریظہ کے ساتھ. بنو قریظہ نے دوستی کر لی اوس کے ساتھ، اور باقی یہودیوں کے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر، انہوں نے دوستی کر لی خزرج کے ساتھ. اب جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی، وہ 2 جو قدیمی قبیلے تھے پرانے مدینہ کے، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہو رہی، جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو جو اوس کے ساتھی تھے بنو قریظہ وہ اوس کا ساتھ دیتے تھے، اور جو خزرج کے ساتھی تھے بنو نذیر اور بنو قینقاع وہ خزرج کا ساتھ دیتے تھے. اب لڑائی میں آپ کو پتہ ہے سب کچھ ہوتا ہے. کیا لڑائی میں قتل بھی ہو رہا ہے، ان کے گھروں سے بھی نکالا جا رہا ہے، اور ان کے خلاف مدد بھی ہو رہی ہے. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا تھا شریعت میں بنی اسرائیل کو کہ تم نے لڑائی نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا.
اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہیں کرنی. 2 باتیں. اور تیسری بات کیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا. اور چوتھی بات کیا کہ اگر تمہارے بھائی قیدی ہو جائیں, تمہاری قوم کے افراد قیدی ہو جائیں تو فدیہ دے کے ان کو چھڑاؤ. جن کے پاس قیدی ہو جائیں ان کو فدیہ دو اور چھڑاؤ. قیدی چھڑانے کا یہ طریقہ تھا. اب کتنے حکم ہو گئے؟ 4. قتل نہیں کرنا, گھروں سے نہیں نکالنا, گھروں سے بے گھر نہیں کرنا, اور اپنی قوم اپنے بھائیوں کے خلاف ان کے مخالفوں کی مدد نہیں کرنی. اور اگر کبھی حالات کے تحت تمہاری قوم کے افراد تمہارے بھائی قید ہو جائیں تو ان کو فدیہ دے کے چھڑانا. اب پہلی 3 باتوں کا تو خیال نہ رکھتے تھے. کیوں؟ کیونکہ بنو قریظہ ساتھ دیتے تھے اوس کا, اور بنو قین کا, بنو نذیر ساتھ دیتے تھے خزرج کا. جب لڑائی ہوتی تو یہ یہودی ان یہودیوں سے لڑتے, ان کو مارتے بھی, گھروں سے نکالتے بھی, اور ان کے خلاف مدد کرتے. 3 حکموں میں اللہ کی مخالفت کرتے. لیکن جب لڑائی ختم ہو جاتی, جو قبیلہ غالب آ جاتا, لازمی بات ہے کہ ان کے آدمی قید کرتا. ان قیدیوں میں یہودی بھی ہوتے تھے. تو پھر یہ غالب یہودی, یعنی مثلا اوس غالب آئے تو جو اوس کے ساتھی ہیں بنو قریظہ, یہ آپس میں بیٹھ کے کہتے دیکھو یار تورات میں اللہ نے حکم دیا ہے قیدیوں کو چھڑاؤ, تو یار ان اپنے قیدیوں کو چھڑائیں فدیہ دے کے. اللہ نے کہا تم عجیب لوگ, وہ قتل کرنا وہ جائز ہے, وہ اللہ نے نہیں منع کیا. وہ گھروں سے نکالنا وہ جائز ہے, وہ بھی تو حرام ہے تم پر. قتل بھی تو تم پر حرام تھا, وہ تم نے کیے. گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا, وہ کام تم نے کیا. اور اپنی قوم بھائیوں کے خلاف, یعنی قوم سے مراد بنی اسرائیل جو اہل ایمان, ان کے خلاف جو لڑتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, ان کی مدد نہ کرو, لیکن ان کی مدد کی. یہ 3 کام تو کیے جناب. اور چوتھا حکم یاد رکھا, وہ جی کتاب میں حکم ہے, اللہ کا حکم ہے, قیدیوں کو چھڑاؤ, تو قیدیوں کو چھڑاتے تھے. تو اللہ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور کفر کرتے ہو بعض کتاب. وہی بات ہوئی نا کہ جس کی ضرورت ہے وہ کام کر لیا, جو خواہش کے خلاف ہے اس کو نہ کیا. برادری کے خلاف, قبیلے کے خلاف, کاروبار کے خلاف, مالی مفادات کے خلاف, سوسائٹی کے خلاف, یا لوگ کیا کہیں گے, وہ نہیں کیا. اور اگر حرام ہے اس کو کرنا پڑا تو کر لیا. اب 4 حکم تھے اللہ نے دیے تھے, چاروں تورات میں تھے, چاروں احکام تھے, 3 کا خیال نہ رکھا, پسے پشت ڈالا, ایک کو مانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طریقے روش کی مذمت کی کہ یہ روش غلط ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ غلط ہے کہ بعض حکم مانو اور بعض حکم نہ مانو. اب ذرا مسلمانوں کو دیکھ لو, کیا وہ یہودیوں والی بات مسلمانوں میں نہیں؟ کتنے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مسلمان پس پشت ڈالتے ہیں. عقائد سے تعلق ہے ان احکام کا, عبادات سے تعلق ہے ان احکام کا, لباس حجامت شکل و صورت سے تعلق ہے ان احکام کا, گھر کے ماحول سے تعلق ہے ان احکام کا, دعوت و تبلیغ سے تعلق ہے ان احکام کا, جہاد و قتال سے تعلق ہے ان احکام کا, لوگوں کے ساتھ معاملات سے تعلق ہے, شادی غمی سے, الغرض کتنے یہ احکام صبح سے لے کر شام تک. ہاں ہم ان کو پس پشت ڈالتے ہیں. کیوں؟ ہمارا دل اس کی اجازت نہیں دیتا, بیوی کا نخرہ اس کی اجازت نہیں دیتا, بیٹے کی ادا اس کی اجازت نہیں دیتی, دوست کی فرمائش اس کی اجازت نہیں دیتی, ماحول سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتا, قبیلہ اور برادری اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ہم پسے پشت ڈالتے ہیں اور ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جس سے برادری, رسم و رواج, من خواہش, علاقہ سوسائٹی پر فرق نہ آئے, یا دوسرے لفظ میں ہماری ہر دل عزیزی میں فرق نہ آئے. اور جہاں مفادات, برادری, من خواہش, ہاں سوسائٹی سے یہ ٹکرائے احکام, ان کو بڑی بے تکلفی بلکہ ڈھیٹ پن سے ایسے اسلام کو 7 سلام جو ہم سے برادری چھڑائے, قبیلہ چھڑائے, یا ہمارے کاروبار میں دخل دے, یا جو ہمیں شکل و صورت یا لباس حجامت میں ہدایات دے, بالکل یہ یہودیت ہے. اور کیا ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ نے ان کی یہ روش بیان کی
کہ 4 احکام ایک جیسے تھے، 3 کو پس پشت ڈالا اور ایک کا خیال رکھا۔ آگے اللہ نے کیا کہا ان کے متعلق؟ فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ اب روش آ گئی نا یہودیوں والی، وہ ہم نے سمجھ لی۔ اب جو اللہ اس پر سزا کا اعلان کر رہے ہیں ہمیں وہ سمجھنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا دنیا میں رسوائی، شرمندگی، ندامت، اور قیامت کے دن اس سے سخت عذاب ہوگا۔ اور اللہ نے دھمکی دی اللہ بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم کر رہے ہو، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جو تم چل رہے ہو نا، مجھے سارا پتہ۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ۔ یا اللہ ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا تھا یا لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ان لوگوں نے دنیا خرید لی آخرت کے بدلے، آخرت تباہ کر دی، جنت کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمان نوازیاں، اللہ کا دیدار اور نبیوں رسولوں کا ساتھ، ہمیشہ کا امن و سکون، راحت والی دور شراب شہد کی نہروں والی جنت، ہمیشہ رہنے والی جوانی اور ہمیشہ والی مہمانی والی جنت، وہ زندگی انہوں نے بیچ دی اور اس کے بدلہ میں یہ دنیا، عارضی دنیا، غم پریشانی والی دنیا، کبھی نہ سیدھی ہونے والی دنیا، کبھی نہ اس میں مسائل حل ہوں جس میں وہ دنیا، اور اس کے اندر چند روزہ فائدہ وہ بھی پورا حاصل نہیں ہوتا، اور ساتھ تکلیف پریشانیاں وہ اپنی جگہ، اس کو لے لیا، وہ امن و سکون والی زندگی انہوں نے بیچ دی۔ اس لیے ان کا یہ طریقہ ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھے اسلام کی باتیں مانتے اور آدھے نہیں مانتے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اللہ ان کو عذاب دیں گے، ان کے عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی۔ مطلب یہ نہیں ہوگا کہ چلو اب بہت ہو گیا تو تخفیف کر دے تھوڑی۔ تخفیف کی 2 صورتیں، یا تو یہ کہ عذاب کو معطل کر دیا جائے کہ چلو کچھ دیر کے لیے سزا کو موقوف کر دو، ختم، یا یہ کہ سزا کی شدت میں کمی ہو جائے، سزا کی جو شدت ہے، قوت ہے، اس میں کمی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یخفف عنہم العذاب۔ ایسے لوگ جو آدھی باتیں مانتے اور آدھی نہیں مانتے اور کوئی عذر بھی نہیں، ایک تو ہے نا عذر، معذور، پتہ نہیں یا کوئی وجہ عذر ہے نہیں، ایسے ہر دل عزیزی قائم رکھنے کے لیے کہ ذرا ایسے لوگ اچھا سمجھتے ہیں نا تو میں بھی اسی طرح جو ہے نا یہ کروں یا رہوں۔ آگے اللہ نے غلام ینصرون، ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، کوئی جو ہے ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کی ایک اور روش بیان کی کہ ہم نے ان کے پاس بہت سارے رسول بھیجے، یہ قسم کی اللہ کی نعمت بھی ہے، بڑے رسول بھیجے ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خاص طور پر 2 رسولوں کا تذکرہ اللہ نے خاص طور پر کیا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ 2 قوموں کی بات ہو رہی ہے نا، یہود و نصارہ کی، ایک موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار۔ ویسے اللہ نے یہ بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں لگاتار کئی رسول بھیجے، لیکن ذکر 2 یعنی نام 2 کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، پھر کئی رسول بھیجے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے معجزے دی، کیونکہ ان کے معجزے بڑے عجیب قسم کے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی رسول کو ایسے معجزے دیتے ہیں جن کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر طب اور حکمت عروج پر تھی، یونانی اطباء، یونانی حکماء، یونانی فلاسفہ نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا۔ بڑی طب، آج تک بھی یہ طب کو کہتے ہیں یونانی طب۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزے دیے جس میں ان کی طب کا، حکمت کا توڑ تھا اور ان کا مان توڑا گیا تھا۔ مثلا پھلبیری کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب طب جتنی بھی ترقی کر جائے، ایسا تو کوئی نسخہ نہیں ہے نا بوٹی کے ہاتھ کو لگاؤ اور پھیرو اور وہ پھلبیری ٹھیک ہو جائے۔
अंधे को हाथ फेरते अंधे की आंखें आ जाती, कोड़ी को हाथ फेरते उसका कोड़पन ठीक हो जाता, और भी थी। और परिंदे परिंदे मट्टी से बनाते, फूंक मारते, अल्लाह उनको उड़ा देता। ये मौजज़ात थे ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने दिए। लेकिन मौजज़ात के मुतालिक ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि मौजज़ात जो अंबिया रुसूल अलैहिस्सलाम से ज़ाहिर होते हैं वो अल्लाह के कब्जे, अल्लाह के कंट्रोल में होते हैं। जब अल्लाह चाहते हैं नबी रसूल से मौजज़ा ज़ाहिर करा देते हैं। नबी रसूल के कब्जे में मौजज़ा नहीं होता, यानी इससे इख्तियार साबित नहीं होता। लोग जो ये नजरिया रखते हैं अक्सरियत जहालत की वजह से कि मौजज़ा से दलील पकड़, यानी जब हम उनको कहते हैं या कोई वाज करने वाला वाज करता है कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है, अल्लाह ताला जो चाहे करे, सब उसके आगे बेबस बेकस हैं, नबी रसूल वली पीर पैगंबर सब उससे मानने वाले। कहते हैं बाबा वो जो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दा जिंदा किया था वो देखें भाई, मौजज़ा बरहक है, मौजज़े का मुनकिर काफिर है, लेकिन मौजज़ा अल्लाह तबारक व ताला के कब्जे में है। जब चाहते हैं अल्लाह ताला मौजज़े को ज़ाहिर करा देते। ये ईसा अलैहिस्सलाम थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, लेकिन इनकी मां मर गई। ईसा अलैहिस्सलाम उसके सर के पास बैठ के आंसू बहाते रहे, रोते रहे, बाद में उसको दफनाया। अपनी मां को तो जिंदा ना कर सका ईसा अलैहिस्सलाम। क्या मतलब? वहां अल्लाह ताला को मंजूर था मौजज़े दिखाने थे, वहां ये मसला हुआ, यहां नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी निकला, मैदान जिहाद में निकला, मशकीज़े भर गए, बर्तन भर गए, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अपने जानवरों को पानी पिलाया, खुद पिया, वुजू किया, फायदा उठाया। आपकी उंगलियों से ऐसे जैसे पानी निकल रहा था, नहरें चल रही थी। लेकिन यही नबी रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी प्यारी और चहेती बेटी फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मशकीज़ा उठा के तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर जाके बेरे रूमा से पानी भर के लाती है, और मशकीज़ा अपने कंधों पर उठाने की वजह से कंधों पर और जिस्म के हिस्से पर, पुष्ट पर निशान पड़ जाते हैं, इतनी थकावट हो जाती है उनको। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया बेटी तू कहां मशकीज़ा लेके पानी लेने के लिए जा रही है, मेरी उंगलियों से तो पानी निकलता है, इधर आ मैं भर दूं। नहीं, जब अल्लाह को मंजूर था पानी निकला, जब अल्लाह को मंजूर नहीं था पानी नहीं निकला। 15वें पारे में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि कुरैश का वफद आया एक दफा मक्का वालों का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आके कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर ईमान लाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं, ये हमें आप दिखा दें इनमें से कोई बात। लन नुमिन लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्दि यंबुआ, जमीन से चश्मा निकालो, और तकून लका जन्नत मिन नखील व अनाबिन, या आपके लिए कोई बाग हो खजूरों का, अंगूरों का, फतफज्जर नहारा खिलालहा तफजीरा, उसके दरमियान नहरें चलती हों, और तो उसके तस्मा कमा ज़अमता अलैना किसफन, हम तुझे रसूल नहीं मानते तो को आसमान का टुकड़ा हम पर गिरा, या अल्लाह ताला आए सामने और फरिश्ते भी सामने जमात की सूरत में आए, और यकून लका बैतुम मिन ज़ुखरुफिन, या तेरा को घर हो सोने का, और तरका फिस समा, या तू हमारे सामने आसमान पर चढ़, वला नुमिन लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहू, और हम तेरे चढ़ने पर भी ईमान नहीं लाएंगे हत्ता कि तू जब उतरे आसमान पर चढ़ के उतरे किताब लाए जिसको हम पढ़े। इन बातों में से कोई बात हमें दिखा दे, हम तुझ पर ईमान लाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत अल्लाह ने बयान की है। मोहम्मद बहुत हरीस थे लोगों के ईमान लाने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी ईमान लाए, ये भी ईमान लाए। इतनी तकलीफ होती थी आपको जब कोई ईमान नहीं लाता था, कुफ्र की राह अख्तियार करता था, गुमराही की राह अख्तियार करता था, कि अल्लाह फरमाते हैं लअल्लका का बाक़ि और नफ्सा का, मोहम्मद इतनी तकलीफ ना उठाया करो, ससम इतना गम ना किया करो, इतनी परेशानी ना किया करो। लगता है आप तो अपने आप को हलाकत में डाल देंगे। मानते हैं माने, नहीं मानते, मानते हैं माने, नहीं मानते ना माने। मैंने को आपसे पूछना, यानी लोगों की हमदर्दी खैर खाई मोहम्मद में कूट कूट के भरी हुई थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मजबूर था अपनी तबीयत से कुड़ने पर, तकलीफ उठाने पर। हाँ, इसका मतलब है आपको बहुत ज्यादा हिरस थी
آپ کو بہت زیادہ اس بات کا خیال تھا کہ لوگ ایمان لائیں. اب وہ آ کے کہتے ہیں کہ کوئی چیز دکھاؤ. اب بات صاف ہے، اللہ کی قسم، اگر آپ کے قبضہ میں کوئی بات ہوتی، اگر آپ کے قبضہ میں کوئی بات ہوتی، اختیار ہوتا، تصرف ہوتا، آپ مختار کل ہوتے، کوئی چیز ان میں سے آپ کے قبضہ میں ہوتی، اللہ کی قسم آپ ان کو ضرور دکھاتے. آپ اتنے حریص تھے لوگوں کے ایمان لانے کے، اور انہوں نے آ کے دو ٹوک بات کی کہ ان میں سے آپ ہمیں کوئی چیز دکھا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بے پرواہی پر قربان جائے، اللہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا. اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو ان کو میرا رب پاک ہے، غلطی سے، عاجزی سے، کمزوری سے پاک ہے، یہ دکھا سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز، لیکن حل کنت الا بشر رسولا، میں انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کا ایلچی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں. میں نے پیغام پیش کر دیا ہے اللہ کی طرف سے. تمہارا دل چاہتا ہے اس پر ایمان لاؤ، نہیں چاہتا نہ لاؤ. میں تو انسان ہوں، رسول ہوں، میرے پاس کوئی پٹاری نہیں ہے کہ میں کھول کھول کے دکھاتا رہوں. اسی طرح کرامت بھی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتی ہے، جب چاہتا ہے ولی سے زہر کرا دیتا ہے. یہ کوئی ولایت نہیں میں دکھاؤں اپنا آپ، میں دکھاؤں این کر لیں نہیں اے دیکھو بڑا کچھ اے دیکھو اوئی، اس طرح نہیں ہوتا جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے. تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے. دو صحابی نماز پڑھ کے آپ کے پاس بیٹھے رہے عشاء کے بعد، کافی دیر ہوگی آپ سے باتیں کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب جانے لگے اندھیرا تھا، رات تاریکی تھی، تو ایک کی لاٹھی جلنے لگ گئی. بخاری شریف میں کہتا ہے روشنی ہو رہی ہے. ہاں یار روشنی ہو رہی ہے، اچھا الحمدللہ. اب دونوں چلتے گئے، جب راستہ جدا ہونے لگا دوسرے کی لاٹھی بھی جل پڑی. اب یہ کرامت ہے. لیکن یہ تھوڑی تھا کہ ان کی لاٹھی ہر وقت جلتی تھی جیسے یہاں ہمارے ہاں یہ تصور ہے. ہمارے ہاں پتہ کیا تصور ہے کہ فلاں بڑے جو ہے نا وہ اس کے بعد بڑا کچھ ہے، ہاں وہ دکھاتا ہے. یہ غلط ہے. یہ شعبے تو ہو سکتے ہیں، مداری تو ہو سکتے ہیں، یہ ولایت نہیں. اللہ کو منظور ہوتا ہے جب چاہتا ہے نبی رسول سے معجزہ دکھا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے ولی سے کرامت دکھا دیتا ہے. ایک تو یہ بات ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ قبضے میں نہیں ہوتا معجزہ، اور دوسری بات یہ کہ معجزے سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، کیونکہ عام قانون روش سے ہٹ کر وہ واقعہ ہوتا ہے، اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی کہ وہ عام اسباب کے تحت نہیں، اس سے دلیل نہیں پکڑ سکتی. اللہ نہ کرے وہ لڑکی چلی جائے، سال بعد آئے اولاد ہو، یہ کیا تو تمہیں قرآن پر ایمان نہیں؟ تمہارا قرآن میں لکھا ہے اللہ بغیر باپ کے دے سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا، تم مجھ پر اعتراض کرتے ہو. قرآن کی بات تو ٹھیک ہے بالکل، لیکن وہ دلیل اس کی غلط ہے، دلیل نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ وہ تو ایک واقعہ اللہ نے دکھایا بس. لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے. اسباب کے تحت، مسائل کے تحت جو ہے یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. بس یہ دو باتیں آپ اگر لوگوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں، شرک کافی حد تک ختم ہو جائے گا. کیونکہ شرک کی بنیاد یہ بہت بڑی رکھتے ہیں مشرک لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں رسولوں سے معجزات دکھائے یا کسی اللہ کے بندے سے کرامت ظاہر ہوئی. ایک تو ہے نا ایسے جھوٹ بنے ہوئے اور اوٹ پٹانگ قصے اور ایسے، واقعی کسی سے اگر ظاہر ہوئی ہے مستند بات ہے تو اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ نبی کو اختیار ہے اور ولی کو اختیار ہے. اگر آپ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ یہ تو اللہ کے قبضے میں ہوتا ہے معجزہ، اور کرامت بھی اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے اور اس سے دلیل نہیں پکڑی جا سکتی، یہ دو باتیں اگر لوگ سمجھ لیں تو یہ شرک کی ساری جڑ کٹ جاتی. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات دکھائے تھے. اس کا مطلب ہے مردوں کو زندہ کرنا یہ کس کا معجزہ تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تو اب یہ کہنا کہ فلاں حضرت صاحب نے اتنے مردے زندہ کر دیے اور عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اتنے مردے زندہ کر دیے. عجیب بات یہ ہے کہ یہ آیتیں قرآن مجید کی جو تیسرے پارہ میں تفصیل سے آتی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا ہے، وہاں ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کر سکتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں مردے زندہ کر دیے. اب ایک تو یہ بڑی غلط سوچ ہے کہ نبی کے ساتھ امتی کا مقابلہ کرانا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کی شان میں تنقید، اور پھر وہاں قرآن کی آیتیں ہیں اللہ معجزات کا ذکر کرتا ہے اور یہ قصہ سناتے ہیں جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے، لے دے کہ وہ مائی والا بیڑا، اور بیڑا وہ کیا ہے 12 سال، وہ کیا اس کا نہ سر ہے نہ پاؤں. اور عجیب بات یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ جو ہے نا عورت وہ 11ویں دیتی تھی
تو ایک ماں اس نے نہ دی, انکار نہیں کیا, کہتے ویسے نہیں دی. تو پیر صاحب کو غصہ آ گیا, تو اس نے جو اس کے لڑکے کی شادی تھی, وہ دولہا تھا اس میں, تو وہ ساری بارات جو ہے نا وہ ڈبو دی, اور 12 سال تک ان کو اندر جو ہے نا سمندر پانی میں رکھ کے, تو 12 سال کے بعد وہ پالن. یہ بات کہاں ہے, کس نے بیان کی, کہاں ہے یہ؟ عبد القادر جیلانی 6 صدی میں فوت ہوئے, 6 صدی میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب یہ 15ویں صدی ہے, اور کہتے ہیں کہ اس میں جو دولہا تھا نا وہ شاہ دولہ سرکار تھا. دولہا سے دولہ, تھوڑی سی کچھ بات ملے بس, ٹھیک ہے آگے ہم چلا لیں گے. اچھا شاہ دولہ سرکار تھے. اچھا وہ کب فوت ہوئے؟ وہ 11ویں صدی میں فوت ہوئے. وہ 500 سال بعد آیا. کیا یار ایسی سنی سنائی باتیں. تو خیر یہ بات صحیح نہیں ہے اور یہ کوئی ثابت نہیں ہے. بہرحال یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے ان کو معجزات دیے. وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بھی ایک مقام بخشا. یہ بھی تو بنی اسرائیل پر اللہ کا ایک احسان ہے, اس کا تذکرہ ہے نا, کہ ہم نے اس کو تائید مدد کی تھی جبریل علیہ السلام کے ساتھ. اچھا یہ تو اللہ کا انعام تھا, نبی بھیجے, بنی اسرائیل میں رسول بھیجے, موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا, ان کو معجزہ. انہوں نے کیا کیا؟ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو, ان کا کیا طریقہ تھا؟ فرمایا ان کا طریقہ یہ تھا, افکلما جاکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. وہی پہلے والی بات, دل میں بے ایمانی, دل میں چور. جب نبی آیا, رسول آیا, ایسی تعلیم لے کے آیا, ایسا پیغام لے کے آیا, ایسی باتیں کی جو ان کے اندر جو ہے وہ غلط تھیں, کہ تم ان کو چھوڑو, یہ باتیں صحیح نہیں ہیں, یہ تم نے لوگوں کو غلط بیوقوف بنا رکھا ہے اور لوگوں کو غلطی پر لگا رکھا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا, رسول آیا نا, نئی کتاب لے کر آیا, اللہ کا پیغام آ گیا, نبی آئے. اچھا جب لمبی مدت ہو گئی تو ان یہودیوں نے اپنا جو ہے نا لوگوں پہ کہا کہ یہی دین ہے. اچھا لوگوں کو تو پتہ نہیں تھا, نبیوں کی اولاد ہے, رسول ہاں یہ حکم ہے اللہ کا, ایسے کہ ہاں ایسے کرو ایسے. تو اب لوگ مطمئن, اور یہ ان کو مطمئن, اوپر سے نبی آ گیا. نبی نے کہا غلط کہتے ہیں, یہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, اصل حکم اللہ کا یہ ہے, یہ چھپا رہے ہیں, غلط. اب ان کی ہوئی بے عزتی. اب یہ کیا کرتے تھے؟ 2 طریقے کرتے تھے. پہلے تو نبیوں کی مخالفت کرتے تھے, نبیوں پر تہمت لگاتے تھے, نبیوں پر تہمت لگا دیتے تھے, نہیں ایسا ہے ایسا ہے. جیسے سلیمان کو انہوں نے کہا جادوگر ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق غلط باتیں کی. یہی کچھ ہوا نا. جب عیسیٰ علیہ السلام نبی رسول بن کر آئے تو رومیوں کی حکومت تھی, تو انہوں نے آ کر بتایا اصل مسئلہ یہ ہے. یہودیوں کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی, تو انہوں نے کہا یہ نبی نہیں ہے. کس نے تمہیں نبی بنایا؟ تو مخالف ہو گئے اور حکومت کو شکایتیں کی, حتیٰ کہ ایک منافق بن گیا. وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بظاہر ایمان لایا, اندر سے حکومت سے ملا ہوا تھا. اور عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے واریوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور جا کے بھڑکایا بادشاہ کو کہ یہ آدمی غلط ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, یہ تمہارے لیے خطرہ ہے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تو بالآخر وہ لے کر آئے پولیس کو کہ گرفتار کرو, وہی منافق. اب جو دروازہ تھا, اندر عیسیٰ علیہ السلام تھے, جب دروازے کے وہ اندر داخل ہوا, باہر پولیس انتظار کر رہی ہے انتظار. کافی دیر گزری, اندر گئے تو اندر ایک ہی آدمی. تو وہ حیران ہوئے, کہنے لگے کہ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے, اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے. بہرحال انہوں نے پکڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا اپنی طرف سے انہوں نے سمجھا کہ ہم نے مار دیا, اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا. تو اس وجہ سے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو مروایا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سلوک انہوں نے اس لیے کروایا کہ ان کے پول کھل رہے. یہ یہودیوں کے ہمیشہ روش رہی. آج کل حیرانگی ہوتی ہے ان عیسائیوں پر, اتنا فرق ہے تم میں اور یہودیوں میں. تم کہتے ہو کہ عیسیٰ نبی نہیں اللہ کا بیٹا ہے, اور یہودی کہتے ہیں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, کہ عیسیٰ کی ماں نے غلطی کی اور غلطی کی وجہ سے عیسیٰ پیدا ہوا. یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے. لیکن آج کل یہودیوں کی ایسی چلاکی ہوشیاری ہے کہ پورے امریکیوں کو بیوقوف بنا کے عیسائیوں کو اپنے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے اور مسلمانوں سے ٹکرایا ہوا ہے. ساری دنیا میں لعنتیں, نفرت, بغض عیسائیوں کے حصے میں آ رہی ہے. مر رہے ہیں تو عیسائی مر رہے ہیں, یہ شہید ہو رہے ہیں تو مسلمان, اور یہودی بڑی کامیابی اور ہوشیاری سے گیم چلا رہے ہیں. مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کا ان کا یہ منصوبہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں, اور مقصد ان کا اندر سے عیسائیوں کی بھی مخالفت ہے تاکہ دنیا پہ ہمارا غلبہ ہو. ایک لحاظ سے ان کا غلبہ ہو چکا ہے, نظریاتی طور پر تو ان کا غلبہ ہے, باقی وہ ظاہری طور پر بھی ملک
علاقے لینا چاہتے ہیں، اسی کے لیے یہ انہوں نے منصوبے بنائے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا مجاہدین کو، مدارس کو، مساجد کو، اہل دین کو نشانہ بنایا جائے. اسی کا ایجنڈا ہے. ڈر کے اور خوف کھا کے ان کے ہاں میں یا لالچ میں، ڈالروں کی برسات میں ان کے حکم کو اور ایجنڈے کو نافذ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اور جو اللہ کی توفیق سے جنہوں نے دفاع کرنا ہے ملک کا، جنہوں نے دفاع کو بچانا ہے، جو نظریاتی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، یہ جو مساجد والے ہیں، یہ جو مدارس والے ہیں، یہ جو نمازی ہیں، یہ جو ان کے مومنین ہیں، یہ جو مجاہد ہیں، ان لوگوں نے جو دفاع کرنا ہے ملک کا، انہی پہ جناب نا ہاتھ پھیر رہے ہیں اور انہی کو تنگ کیا جا رہا ہے. اور وہ یہی وہ چاہتے ہیں، چاہے وہ عرب ہیں یہاں، ان کو بھگایا جا رہا ہے ڈرا کے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائیں ہیں، اور پھر جو ہے یہ بڑے آہستہ آہستہ وہ گھیرا ڈال رہے ہیں اور ان کو احساس تک نہیں ہے. اور ان کو انہوں نے گدھا بنایا ہوا ہے. وہ افغانستان میں یہ بارودی سرنگیں ہوتی تھی نا، تو مجاہدین کیا کرتے تھے وہاں ہم نے دیکھا، پہلے گدھے کو چلاتے تھے تاکہ اگر یہاں سرنگیں ہیں تو یہ گدھے کو نقصان ہونا تو پتہ چلے. تو انہوں نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے اور اب وہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں جو الجزائر میں ہو چکی ہے حکومت اور عوام کے درمیان، خانہ جنگی. اور یہ انتہائی اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہزار بار نہ کرے، اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے، حکمرانوں کو بھی اور عوام کو بھی بصیرت دے. یہ بالکل روش جو اگر چلیں گے کہ یہ یہودیت یہی خواہش رکھتی ہے اور امریکہ یہی چاہتا ہے، اور اس طریقے سے یہ ٹکرا کے دشمن ان کے جو ہیں یہ ختم ہو آپس میں، دیندار طبقے اور حکومت آپس میں، یہ ان کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہمیں ان کے شر اور ان کے فتنے سے بچائے. تو یہ یہودی ہمیشہ جرائم پیشہ، لیکن انہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا، رسولوں تک کو معاف نہیں کیا. ان کی اس روش کا اللہ نے یہاں تذکرہ کیا. جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا جس کو تمہاری طبیعتیں نہیں چاہتی تھی تو تم نے تکبر کیا. تکبر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حق نہ ماننا، حق قبول نہ کرنا. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة خردل من کبر. وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوا. آپ سے پوچھا گیا جناب اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ تو تکبر نہیں؟ فرمایا یہ نہیں تکبر. جناب تکبر کیا ہے؟ فرمایا بطل الحق، حق قبول نہ کرنا. یہ تکبر کیا انہوں نے، جیسے شیطان نے تکبر کیا. تم تکبر کرتے تھے اور حق کو قبول نہ کرتے تھے. نبیوں کی ایک جماعت کو جھٹلاتے تھے اور نبیوں کی ایک جماعت کو قتل کرتے. یہ یہودیوں کی روش، یعنی خود اپنی اصلاح نہیں کرنی، اپنے آپ کو درست نہیں کرنا، کہنے والوں کو، مبلغین کو، سمجھانے والوں کو، نبیوں کو تنگ کرنا ان کو. اب اس میں بھی آج کل دیکھ لیں جو بدعمل مسلمان ہیں، بدعمل مسلمان چاہے حکمران ہیں چاہے دوسرے لوگ ہیں، وہ جو ان کو بتاتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، وہ ان کے درپے ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کو پکڑانے، گرفتار کرنے میں اور ان کو سزائیں دینے میں لگے ہوئے ہیں. یہ بالکل یہودیوں والی روش ہے اور یہودیت کہ جو اصلاح کے لیے کہے اسی کو پکڑ لو، بجائے اس کے کہ اپنی اصلاح کریں اس کو تنگ کرو اور اس پہ الزام لگاؤ، اس کو برا بھلا کہو اور اس کو پریشان کرو. یہ بالکل یہودیوں والی روش ہے. اور آج کل یہودیوں نے یہی جو ہے روش چلائی ہوئی ہے امریکہ کے ذریعے گرفتار کرانے کے. جو لوگ کہتے ہیں کہ محمدی تہذیب پر چلو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلو، چاہے وہ مدارس والے ہیں، مساجد والے ہیں، وہ نمازی ہیں، وہ جہاد والے ہیں، محمدی تہذیب کے وارث ہیں، بس ان کو پکڑو، ان پر عرصہ حیات تنگ کرو اور ان کو قید کرو، ان کو بند کرو، ان کو امریکہ کو دو، یہودیوں کو دو، اس کو دو، اور اپنے یہ ایجنٹ بنا کے مقرر کیے ہوئے. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. پٹ بھی رہے ہیں اور اپنوں سے پٹ رہے ہیں، اور یہی ان کی کامیاب گیم ہے. وہ کئی دفعہ میں کہا کرتا ہوں نا بیان میں کہ مسلمانوں کے قلعوں کے دروازے ہمیشہ اندر سے کھلتے ہیں. کبھی میدان میں ہم پر انہوں نے غلبہ نہیں پایا. ہمیشہ سازش، چکر، فریب، بندے خریدنا، لالچ اور لوگوں کو جو چیزیں ان کو چاہیے وہ دینا. یہ یہودیوں کی شروع سے، یعنی کہ دنیا پہ قبضہ کرنے کی یہ ان کی پالیسی ہے. امریکہ پہ ایسے قبضہ کیا، پاکستان پہ ایسے قبضہ کر رہے ہیں اور کافی حد تک کر چکے. کیا لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے نا، مالی معاملات میں، جنسی خواہش پوری کرنے میں، دوسرے اور مسائل، وہ ان کی پوری کرو اور ان سے کام لو. خود انہوں نے کہا، خود لکھا انہوں نے، وہ خود لکھتے ہیں ان کے بڑے کہ ہم نے ہمیشہ جو کام لیا دنیا والوں سے، ہم نے یہ دیکھا کہ ان کو کیا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرو اور ان سے کام لو مرضی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ حکمرانوں تک ان کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ روش بیان کی. آگے انہوں نے ایک اور جو ان کی بات تھی اللہ نے وہ ذکر کی. کیا
کہ جب ان کو واز کیا جاتا تھا نا، جب ان کو نبی سمجھاتے تھے نا، جب رسول واز کرتے تھے، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، آگے تکبر اور گھمنڈ سے کہتے تھے ہمارا دل جو ہے نا یہ پردے میں ہے، یعنی ہمیں تمہاری بات سمجھ نہیں آتی. پتہ نہیں تم جیسے آج کل اللہ نہ کرے جو بہت اونچے قسم کے بے دین ہے نا، وہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں ان کی سمجھ نہیں آتی علماء کی بات، یار ہمیں یہ جو دین، یار دیکھو نا کیسے معاشیات چلے گی یار سود کے بغیر، یار دیکھو نا. اچھا 1300 سال جو پہلے مسلمانوں نے گزارے ہیں دنیا میں کامیاب حکومتیں گزری مسلمانوں کی، اور دنیا پہ حکومت کی، اللہ بغداد اور دمشق نے صدیوں حکومت کی ہے دنیا پر، بغیر سود کے نظام چلایا مسلمانوں نے. اور ابھی افغانستان کے اندر 6 سال حکومت چلی ان درویشوں کی بغیر سود کے. وہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے نا تو اللہ اس کے نکلنے کی کوئی نہ کوئی صورت ضرور بنا دیتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. اور اگر آدمی کہہ لے کہ نہیں 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 کوئی صورت نہیں، میں تو بھوکا مر جاؤں گا کہاں، تو اللہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے لگا رہے، صورت ہی کوئی نہیں، ہم مر جائیں گے یا ہم تباہ ہو جائیں گے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کا یہ طریقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. اللہ فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اللہ نے ان پہ لعنت کر دی ہے ان کے کفر کے سبب، کفر کی وجہ سے. دیکھو یہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے لعنت کب کی؟ جب انہوں نے کفر کیا، انہوں نے نافرمانی کی، وہ دین سے دور ہوئے، اللہ کے احکام سے دور ہوئے، اللہ نے ان پہ لعنت ڈال دی، اللہ نے ان پہ اپنی پھٹکار نازل کر دی. فقلیل ما یؤمنون، اس کے 2 معنی. ایک تو معنی یہ کہ وہ تھوڑا ایمان لاتے ہیں. کیا مطلب تھوڑا ایمان لاتے ہیں؟ بس اللہ ہے، مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، بس اتنا ایمان لاتے ہیں، جیسے آج کل کے مسلمان اکثر اتنا ایمان لاتے ہیں. یا اس کا دوسرا معنی یہ کہ یہودیوں میں سے بہت تھوڑے ایمان، تقریباً یہودیوں میں سے اگر گنا جائے نا تو بس 10-12 آدمی مسلمان ہوئے تھے، جن میں سر فہرست عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بڑے عالم. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ بات ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے پاس رسول بھیجا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب لے کر آئے، اور کتاب کون سی آئی؟ جو تصدیق کرتی ہے جو کچھ، وہ کتاب نے نئی بات نہیں کی. تورات میں تھا توحید کا مسئلہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے آگے جھکو، ایک اللہ سے مانگو، قرآن نے یہ پیش کیا. تورات میں تھا فرشتے، قرآن نے یہ پیش کیا. تورات میں یہ تھا جنت جہنم ہے، قرآن نے یہ پیش کیا. تورات میں یہ تھا مر کے اٹھنا، قرآن نے یہ پیش کیا. تورات نے یہ پیش کیا کہ پہلے جو ہے نا نبی رسول آئے، قرآن نے بھی یہی کہا. تورات نے پہلی قوموں کے حالات بیان کیے، قرآن نے بھی بیان کیے. قرآن نے کتاب تورات نے یہ کہا کہ رسولوں کا سلسلہ آتا ہے ہدایت کے، قرآن نے بھی یہی کہا. یعنی بالکل وہی باتیں جو تورات میں تھی ایسی کتاب آئی. اور پہلے کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے یا اللہ وہ آخری نبی بھیج، آخری رسول بھیج، ہم اس پر ایمان لائیں اور ان کا مقابلہ. اصل میں یہودیوں نے ہمیشہ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے مار کھائی. بخت نصر نے وہ مار دی ان ظالموں کو. اصل میں ان کی طبیعت میں شرارت ہے، ہمیشہ سے فسادی. ان کی تاریخ پڑھو، شرارت فساد کے بغیر یہ رہ نہیں سکتے. قرآن کہتا ہے ہمیشہ جنگ بھڑکاتے رہیں گے. اب بھی انہوں نے جنگ بھڑکائی ہوئی ہے نا، یہودیوں نے بھڑکائی ہوئی. اب بخت نصر نے ان کو مارا، بابل کا بادشاہ جو ہے ان کو لے گیا. ابھی یہ قریب ہٹلر نے مارا، قریب تھا کہ سارے یہودیوں کو ختم کر دیتا. یعنی ان کو ایسے. اور ایک آخری دور پھر آنے والا ہے قیامت سے پہلے. رسول اللہ نے فرمایا مسلمان ان کو ماریں گے، ماریں گے، ایسا ماریں گے کہ یہ چھپیں گے پتھروں کے پیچھے تو پتھر بھی بولیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ، ادھر یہودی خناس بیٹھا ہے، گندا خون مار اس کو. ہاں ایک اور درخت بھی بولیں گے. ایک درخت نہیں بولے گا غرقت کا، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. اچھا رسول اعظم کی بات پر ظالموں کو ایسا ایمان ہے، اندر سے ساری بات سمجھتے ہیں کہ اسرائیل میں سب سے زیادہ جو درخت بویا جا رہا ہے وہ غرقت کا درخت ہی بویا جا رہا ہے. لیکن مشکل وقت آ گئے تھے، درخت چلو بولے گا تو نہیں. اللہ فرماتے ہیں پہلے دعائیں کرتے تھے یا اللہ آخری نبی بھیج، کتابوں میں پڑھ چکے تھے آخری نبی بھیج، وہ آئے ہم اس پر ایمان لائیں اور پھر ان کافروں کا مقابلہ کریں کہ کوئی نبی جہاد کرے گا، ہم ان سے بدلے لیں گے اپنے وہ جو حالانکہ کرتے تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہی ایسے ان کو سزا ملی. اللہ فرماتے ہیں فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ رسول آ گیا اس کو پہچان لی. اور اللہ نے دوسرے پارے میں فرمایا کیسے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو 100 بیٹا کھڑا ہو بچہ آدمی بھول نہیں سکتا.
ایسے پہچانتے یہ وہی نبی ہے، وہی رسول ہے، پوری نشانی ہے، مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ میں آئے گا، کھجوروں والی بستی میں آئے گا، صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ کھائے گا، جہاد کرے گا، اللہ اس کو غلبہ دے گا، ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن بس حسد بغض کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اسحاق علیہ السلام کی لڑی سے کیوں نہیں آیا اور اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں آ گیا ہے، حسد بغض کی وجہ سے یہ منکر ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہو ان کافروں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبیوں کے وارث تھے، نبیوں کی اولاد تھے، کتابیں جانتے تھے، ہدایت دین ان کے پاس تھا، اوپر سے محمد آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم اور دین لے آیا، کتاب لے آیا، اگر اس کو مان لیتے کتنے اچھے رہتے، لیکن حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے اپنی دنیا کی زندگی رکھی اور آخرت جنہوں نے بیچ ڈالی اور اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کیا مطلب کہ ہماری جانیں جہنم میں جلتی ہیں تو جلے، ہم تو دنیا میں فائدہ اٹھا لیں، باقی ہماری جانیں تمہاری ہیں، جیسے چاہو ہمارے ساتھ یا اللہ کرو، یہ مطلب ہے نا، یعنی اس کا مطلب ہے برا ہے جس کے ساتھ بیچا انہوں نے اپنی جانوں کو۔ اس کا مفہوم کیا بنا کہ اپنی جانیں دے دیں کہ بے شک پھینک دے ان کو جہنم میں، جلا ڈال، اور دنیا میں ہم حسد بغض تکبر نبی کی مخالفت اس کو ہم قائم رکھیں۔ اور حسد انہوں نے کس بات پر کیا کہ اللہ نے فضل کیا تھا، اللہ نے فضل کیا تھا اور اپنی طرف سے جو اس کا طریقہ ہے جس پر چاہا اپنے بندوں میں سے فضل کر دیا، نبوت رسالت اس کو دے دی اور اس پر کتاب، حسد کے مارے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان ہے، وہ قطرے کو سمندر کر دے، یتیم کو پیغمبر کر دے۔ اللہ نے تم سے پوچھ کے کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غضب پر غضب، پہلے اللہ کا ان پر غصہ تھا، پہلے اللہ کا ان پر غصہ تھا، پہلے نافرمانیاں کر کر کے کرتوتے، اوپر سے رسول آیا، محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جانتے تھے، قرآن ہے، اس کا انکار کر کے اور ڈبل غصہ ہو گیا اللہ کا ان پر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کو ایسا عذاب دوں گا جو کہ رسوا کرنے والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی بات بیان کی، حسد کی اور تکبر اور ہٹ دھرمی کی، کہ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، جب قرآن اللہ کا کلام ہے نازل، کہتا نا ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارے پاس آیا، یعنی تورات جو ہمارے پاس آئی پہلے سے نبیوں رسولوں پر، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، محمد کو نہیں مانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، تورات کو مانیں گے، انجیل کو مانیں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کو تو سارا پتہ ہے نا، اللہ نے بھی ان کے بڑے پول کھولے۔ اللہ کہتے اچھا تورات پر ایمان لاتے ہو؟ ہاں بس ہم تورات پر ایمان لائیں گے کسی پر۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو جو نبی آئے تھے تورات کی تبلیغ کے لیے، یعنی تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی نا، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ ایک رسول بھیجتے ہیں کتاب دے کر، پھر کئی نبی آتے ہیں پیچھے، تو جو نبی آئے تھے تورات کی تبلیغ کرتے تھے، تورات کی بات کرتے، ان کو قتل کیوں کیا؟ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو جو نبی آئے تھے تورات کا پرچار کرتے تھے ان کو قتل کیوں کیا؟ بتاؤ۔ اس کا یہ اللہ تعالیٰ امت محمد کو بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پول کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ ٹھیک ہے تمہارے قرآن کو نہیں مانتے، تمہاری کتاب کو نہیں مانتے، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، اس میں نہیں جھوٹے، یہ ہے ہی بے ایمان۔ نہ انہوں نے تورات کو مانا نہ قرآن کو مانا، ان کا کوئی ایمان نہیں تھا تورات پر۔ اگر تورات پر ایمان تھا تو نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا پھر تمہارا ایمان تمہیں بڑا برا حکم دیتا تھا، تمہارا جیسے آپ کہتے ہیں بڑا تیرا تقوی تینوں یہی کہہ رہے، نہ تیری نیکی تینوں یہی کہہ رہی۔ تو اللہ نے فرمایا برا ہے وہ حکم جو تمہیں ایمان اچھا تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لائے، اور تورات پر ایمان تمہیں یہی حکم دے رہا ہے کہ نبیوں کو قتل کرو۔ اگر یہ حکم دے رہا ہے تو بہت برا حکم ہے جو ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا نہیں، تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام آئے تھے نا تمہارے پاس، تورات لائے تھے نا، معجزات دکھائے تھے نا، اور تمہاری رہنمائی ہدایت کے لیے ہم نے اس کو 40 راتیں دی کہ ہمارے ساتھ کلام کرو۔
وہ ہمارا پیغام لینے کے لیے گئے تمہارے لیے، تم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تمہارا تورات پر ایمان ہے، تورات موجود تھی، موسیٰ موجود تھا، رسول تھا، کتاب تھی، تبلیغ تھی، وحی تھی، تمہارے لیے طور پر گیا، تم نے پیچھے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تمہارا تورات پر ایمان ہے؟ بے ایمان ہے مسلمانوں، یہ بے ایمان ہے، ان کا کوئی ایمان نہیں ہے تورات پر۔ یہ مشرک لوگ بچھڑے کے پجاری بن گئے تھے اس کے بعد، اور تم بڑے ظالم تھے، بچھڑے کی پوجا شروع۔ آج اگر یہود اور ہنود، اگر آج ہندوستان اور اسرائیل کی گہری دوستی ہے تو تعجب کی بات نہیں ہے، یہ گائے کے پجاری، وہ بچڑے کے پجاری، ذہن مل گیا ان کا، آپس میں بہت ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہتے ہو ہم تورات پر ایمان لائے، اور وہ جو ہم نے غصہ کیا تم پر اور پہاڑ طور ہم نے تم پہ اٹھایا، کہ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اگر تمہارا تورات پر ایمان تھا، تم تورات کو مانتے تھے، تو پھر ہمیں طور اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو پہاڑ ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا وہ اسی وجہ سے تو اٹھایا تھا کہ تم ایمان نہیں لاتے تھے۔ تم کہتے ہو ہم ایمان لاتے ہیں، تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے اس پر۔ اس کے بعد پتہ کیا کہتے تھے؟ جیسے پیچھے بھی ذکر ہوا، یہاں بھی بنی اسرائیل پتہ کیا شرک کرتے تھے، مشرک تھے، بچھڑے کی پوجا کرتے تھے، نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے، نبیوں کو جھٹلاتے تھے، نبیوں کو قتل کر کے، سارا کچھ کر کے مسلمانوں کو ایسے ہی نہ کہتے بابا ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، رسولوں کی اولاد ہیں، آخرت ہماری ہے۔ یعنی کام سارے غلط، کرتوتے ساری غلط، اور پھر جناب خوش فہمی یہ کہ آخرت ہماری ہے، آخرت ہماری ہے، تم یہاں جہنم میں چلو گے، جہنم میں ہماری عیشیں ہوں گی، ہم نبیوں کی اولاد، اللہ کے پیارے۔ اللہ نے فرمایا نبی ان کو کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے اور تمہیں یقین ہے کہ آخرت میں تمہیں آرام اور عیش ہے اور تم اللہ کے وہاں پیارے ہوگے، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ دیکھو جی، جس کو یہ یقین ہو ہے کہ میں جنت میں جا رہا ہوں سیدھا ہے، اور میری آخرت کی اس کو گارنٹی ہوگا، تو میں تو کی لینا، میں نے یہاں کیا لینا؟ اللہ کہتا ہے ان کو کہو کہ اگر آخرت کا گھر تمہارا ہے تو تمنا کرو، تم تمنا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے۔ اور آگے اللہ کو تو سارا پتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اے محمد کریم تم کبھی نہیں تمنا کریں گے موت کی، ان کو سارا پتہ ہے ظالموں کو کہ ہم نے کیا کیا ہے اور آگے ہمارا حشر کیا ہونا ہے، کبھی نہیں۔ ان میں سے تو یہ خواہش کرتا ہے ایک کاش کے 1000 سال مرو، 1000 سال، ان کا بس چلے 1000 سال تک جینے کے لیے یہ تیار ہیں، 1000 سال، یہ کبھی نہیں آخرت کی طرف منہ کریں گے۔ ان کو پتہ ہے یہ انہوں نے کرتوتے کی ہیں، نبیوں کو جھٹلایا اور قتل کیا اور رسولوں کا مذاق اڑایا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے ہاں کہ ہمیں جو ہے وہ آخرت ہمارے لیے ہو، ہمیں موت جلدی آئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں کہ 1000 سال کی یہ تمنا جو کرتے ہیں زندہ رہنے کی، فرض کرو کہ اگر ان کو اتنی زندگی مل بھی جائے، اگر ان کو اتنی مہلت مل بھی جائے، تو کیا یہ ہمارے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ فرماتے عذاب تو بالکل ان کے لیے ضروری ہو چکا ہے اور ان پر ہمارا عذاب لازم ہو چکا ہے۔ یہ 1000 سال زندہ بھی رہے نا، پھر بھی یہ 1000 سال کی زندگی اور 1000 سال دنیا میں رہنا ان کو ہمارے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے دی واللہ بصیر بما یعملون، اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، تمہیں تنگ تو بہت کر رہے ہیں، پریشان تو بہت کر رہے ہیں، تمہارے نبی کو بھی انہوں نے پریشان کیا، تمہیں بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہیں، بس تم میری بات مانو، یہود و نصارہ سے اپنا تعلق نہ رکھو، دوستی نہ رکھو، ان کی روش نہ اپناؤ، میں جانوں۔ اور یہ اللہ نے دھمکی دی ہے یہودیوں کے لیے، اور مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تم ان سے الگ تلگ رہو، ان کی لائن کو اختیار نہ کرو، باقی اگر کوئی باتیں کریں گی، جتنی بھی سازشیں کریں گے، یہ کچھ بھی نہیں تمہارا بگاڑ سکتے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔